السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ کرم سے رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ جناب علی کبھی کوئی عمل پڑھائی چلہ وظیفہ کرتے ہیں تو بہت چھوٹا سے چھوٹا بھی ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبھی بڑے لمبے سے لمبا بھی کرتے ہیں اور اس میں کامیابی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بے شمار طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے جناب علی میں ڈپریشن کا شکار ہوں، ڈپریشن کا۔ اب ڈپریشن کی کیفیت میں آپ کی سوچ کی فریکوینسی اتنی بڑی ڈائیورشن میں جا چکی ہوتی ہے کہ جناب علی اس میں ایک کمانڈ آپ کی اپلائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں رہتے ہیں، آپ ماضی کی پریشانیوں کو ادھیڑنے پر کھدیڑنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ جان نہیں چھوڑ رہے اپنی ماضی کی، تو ڈپریشن آپ کا جرم ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جرم ہے کہ آپ ماضی سے نہیں نکل رہے، صحیح ہے، آپ اپنے جرم سے نکلیے۔ اور اسی طرح ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جناب علی انزائٹی وہ کیفیت ہے، اس میں بھی آپ کی کمانڈ آپریٹ نہیں ہوتی، آپ کا امر قائم نہیں ہوتا، آپ جو سوچتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، صادر کرتے ہیں، لوگوں پر وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے، وہ کیفیت ہے کہ جب آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں۔ انزائٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فیوچر بائس میں ٹینشن پر ہے کہ کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لمحہ وجود، لمحہ حال، لمحہ وجود، لمحہ موجود، اصل چیز کیا ہے؟ لمحہ موجود۔ آپ موجود لمحے میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پاس میں تکلیف میں گھسے ہوئے ہیں تو جناب علی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور آپ فیوچر میں گئے ہیں، مستقبل کے اعتبار سے پریشان ہیں، تو جناب علی آپ جو ہے جناب علی آپ انزائٹی کے شکار ہیں۔ تو یہ ان دونوں یہ کیفیت جب آپ اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی معالج کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، تو آپ بیسیکلی اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لمحہ موجود میں موجود نہیں ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ الکیمی بہت بڑا فلاسفر تھا، اور اس فلاسفر نے بارشیں برسا دی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ اس کو جادوگر کہتے تھے، وہ جادوگر نہیں تھا، وہ لمحہ موجود کو جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لمحہ موجود کو جاننے کے لیے آپ کو ان دو چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے، ایک ماضی جس کا نیگیٹو آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ڈپریشن، اور ایک مستقبل جس کا نیگیٹو آؤٹ پٹ ہے انزائٹی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ماضی کا سب کچھ چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، اور وہ ایمان لے آئے، تو پتہ چلا بعد میں کسی صحابہ کو آپ نے ڈپریشن میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت، انہوں نے اپنا فیوچر جو ہے، اپنا مستقبل جو ہے، سب توکلت علی اللہ، اللہ کرتا ہے، اللہ کرے گا، اور وہ جو کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا۔ تو لہٰذا جب ان کے ان اعمال کے بعد آپ نے دیکھا ان میں سے کسی کو بھی انزائٹی کا مرض نہیں تھا۔ کچھ سمجھ تو آ رہی ہوگی نا بات، ہے نا۔ میں تو بہت آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں، میں سائنس اور اس کی ٹیکنیکل ورڈنگ یوز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ ماضی آپ چھوڑ دیجئے، ماضی سے آپ نکلیے، ماضی میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ ماضی میں ریٹرن جا کر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ توڑ نہیں سکتے، کچھ جوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو چھوڑیے، نکل دیجئے۔ اسی طرح مستقبل، توکلت علی اللہ، جو کرے گا اللہ کرے گا، اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی سے کیسے نکلیں گے، اس کا ایک دوسرا طریقہ، ایک طریقہ تو یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو، عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، ایک دوسرا طریقہ کہ ماضی میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی، ظلم کی، تکلیف دی، اذیت پہنچائی، پیسے کھا گئے، چیٹنگ کر گئے، دھوکہ دے گئے، فراڈ دے گئے، عادت بنا لیجئے کہ رات کو سب کو اللہ کے لیے معاف کر کے سونا ہے، معاف کرنا ہے سب کو اللہ کے لیے روز۔ اگر کرتے ہو تو آپ ڈپریشن سے نکل گئے،
اور اگر آپ ان کو معاف نہیں کرتے ہو تو ڈپریشن کی گولی آپ نے کھانی ہے، کھاتے رہو۔ اگر آپ سب کو معاف کر کے سوتے ہو، اپنے پورے ماضی کو، ماضی کے تمام ظالموں کو، چیٹروں کو، منافقین کو، جھوٹوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر کے سوتے ہو اللہ کے لیے، تو آپ ڈپریشن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہو۔ اور اگر آپ معاف نہیں کرتے، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو جا کے اس کے بال اکھاڑ لے، جا کے کچھ نہیں کر سکتے ہو، ماضی ہو گیا، چلا گیا، وہ امریکہ نکل گیا، میں تو معاف نہیں کروں گا، تو نہیں کرو، پھر ڈپریشن کی گولیاں کھاتے رہو، اور مارے ڈپریشن کے بیوی بچوں پہ ظلم کرتے رہو، ان پہ چڑچڑاتے رہو، ان پہ غصہ کرتے رہو، ان کو مارتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ ڈپریشن کے مجرم آپ ہو۔ آپ معاف کر کے نہیں سوتے لوگوں کو، آپ اللہ کے لیے معاف نہیں کرتے، آپ اس کو نبی کا امتی سمجھ کے معاف نہیں کر رہے اس کو، ٹھیک ہے؟ مجرم آپ ہو، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ مجرم ہو، ٹھیک ہے؟ آپ معاف کر کے سوئیں رات کو، نہیں تو ڈپریشن کی گولیاں آپ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ڈپریشن کا آؤٹ پٹ آپ اپنے معصوم بیوی بچوں پر، لوگوں پر ظلم کرتے رہیں پھر آپ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج سے معاف کر کے سونا شروع کر دیں، کلیئر؟ دوسری بات، فیوچر کی کل کیا ہوگا، کل کیسے ہوگا؟ جو آج ہوتا ہے نا اچھا، وہ کل ہوگا۔ آج اگر آپ گھر کی بنیاد اچھی رکھ رہے ہو، آج اگر آپ مسالہ اچھا استعمال کر رہے ہو، آج اگر آپ پلاسٹر اچھا کر رہے ہو، آج اگر آپ ترائی اچھی کر رہے ہو، تو کل یہ گھر خود بخود اچھا ہوگا۔ آج اچھا کر لیں، آج ابھی اور اس وقت، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب تھے، اور میرے تو خیر بہت بڑے بزرگ تھے، گیانی مہاراج تھے، زبان ان کی ذرا سخت تھی، کیونکہ لوگوں کو دیکھتے تھے وہ بھلا کرنے کو کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے، تو زبان ان کی سخت ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے ماضی کو بھول جا، مستقبل جوتے کی نوک پر، اپنے حال کو درست کر۔ یہ ہے لمحہ موجود، جو آج کر رہے ہیں، جو ابھی کر رہے ہیں، یہ اچھا کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آنیسٹلی کر لیجئے، ایماندارانہ کر لیجئے، سچائی کی بنیاد پر کر لیجئے، اپنا آج ابھی لمحہ موجود یہ اچھا کر لیجئے، مستقبل اللہ خود اچھا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کرتے ہیں تب آپ انزائٹی سے بھی نکل گئے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو معاف کر کے سوئے، ماضی کے لوگوں کو، تو ڈپریشن سے نکل گئے، اور آنے والا کل خالصتاً اللہ پہ چھوڑا۔ آپ کو آج ایماندار ہونا ہے، آج ایمانداری نہ کریں تو کل ریٹرن پہ پلٹے گا نا، کل خراب ہوگا نا، اصولی بات ہے نا۔ آج آپ بنیادیں سیدھی نہ رکھیں، پلاسٹر صحیح نہ کریں، ترائی نہ کریں، آج میں سو جاتا ہوں کل دیکھی جائے گی، تو کل خراب دیکھی جائے گی۔ تو اگر آپ لمحہ موجود کے بہت بڑے کروڑوں روپے کے فلسفے کو، امریکہ میں جب اس کی کلاس ہوتی تو $2000 فیس ہے اس کی، لمحہ موجود کی، ٹھیک ہے؟ الکیمی کے نام پہ یہ فلسفی چلتی ہے، فری میں دے رہا ہوں، بالکل فری میں دے رہا ہوں، ایمانداری سے، اللہ کی امت کے، اللہ کی مخلوق کے بھلے کے نیت سے، ٹھیک ہے؟ کہ ماضی کو بھولنا ہے، سب کو معاف کر کے رات کو سونا ہے، نہیں تو ڈپریشن کی گولی آپ نے کھانی ہے، ان کے تو آپ بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور مستقبل کب اچھا ہوگا؟ کہ آج ابھی لمحہ موجود، جو آج کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں، اس کو اچھا اور ایماندارانہ کر لیجئے، ہو گیا؟ تو مستقبل، فیوچر باعث خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ انزائٹی سے بھی نکل گئے، ٹھیک ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی بہت بڑی سائلنٹ کلرز ہیں جو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، ان سے آپ کو خود نکلنا ہے، نہیں تو دونوں کی گولیاں آپ نے کھانی ہے، نہار مڈ ڈپریشن کی اور رات کو انزائٹی کی، نہار مڈ ڈپریشن کی، رات کو انزائٹی کی، اور پھر یہ گولیاں بہت جلد بے اثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کی ڈوز ڈبل کرتے چلے جاؤ، اور ڈوز ڈبل کرتے جاؤ، یہ کر کیا رہی تھی؟ سکون پیدا کر رہی تھی، سلا رہی تھی، تسکین دے رہی تھی، سن کر رہی تھی۔ وہ سن کرنا دماغ کے بعد ہو سکتا ہے کہ گردوں پہ بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے یا دماغ کا فالج ہو جائے ان ڈپریشن اور انزائٹی کی گولیاں کھانے سے،
یا آپ انتہائی کاہل الوجود اور کامچور ترین ہو جائیں، بزدل ہو جائیں، ایکشن پاور ایکٹیویشن آپ کی بلاک ہو جائے، یا پھر آپ جو ہے گردے ڈیمیج ہو جائیں، گردے کام کھولنا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیلئر ہو جائے، دل کی رفتار بہت سلو ہو جائے، اس میں بیٹری لگانی پڑ جائے۔ تو یہ ساری مصیبتیں کب ہوئیں؟ جب آپ ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار تھے۔ ڈپریشن اور انزائٹی کب ہوا؟ جب ماضی آپ نے معاف نہیں کیا، مستقبل اللہ کے حوالے نہیں کیا، اور اللہ کے حوالے مستقبل کرنے سے پہلے آج لمحہ موجود میں آپ کا ایماندار آنیسٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا فلسفہ $2000 سے کم میں کہیں اس کی کلاس نہیں ہوتی، بالکل فری دے رہا ہوں، صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کے، نبی پاک کی امت سمجھ کے، ٹھیک ہے؟ عمل آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی آسان بات کر رہا ہوں نا میں، مشکل تو بات تو نہیں کر رہا نا، ہے نا؟ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، 3 دفعہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، دوسری دفعہ پھر جنتی، تیسری دفعہ پھر بولا یہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی نے سوچا کہ یار میں اس کو انویسٹیگیشن کروں، اس کی ریکی کروں کہ یار یہ جنتی ہے کیسے۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ لو اور یہ وہ فلانا۔ تو انہوں نے گھر میں مہمان رکھ لیا، 3 رات بھر وہ رات بھر جھانک جھانک کے دیکھتے رہے، چادر کا نا کنی مار کے کہ رات کو یہ کرتا کیا ہے۔ دیکھا کچھ نہیں کرتا، عشاء پڑھی سو گیا، عشاء پڑھی سو گیا، عشاء پڑھی سو گیا۔ بولا یار یہ کیا؟ بولا یار نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا کہ آپ جنتی ہو، ہیں؟ غور کیجئے گا فلسفہ کہاں جا رہا ہے۔ اور میں سمجھا کہ رات بھر آپ عبادت پڑھتے ہوگے، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ بولا میں رات کو لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ جب معاف کر کے سویا تو ڈپریشن سے نکل گیا، جب ڈپریشن سے نکل گیا تو چڑچڑاپن، غصہ ختم، لوگوں پہ ظلم ختم، ڈپریشن کی گولیاں ختم، ٹینشن کی گولیاں ختم، انزائٹی کی بھی گولی ختم، ٹھیک ہے؟ رات کو معاف کر کے سونا ہے، اپنا حال لمحہ موجود میں اچھا ایماندارانہ کام کرنا ہے، مستقبل فیوچر باعث خود بخود اچھا ہو جائے گا، وہ آٹومیٹک اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹک، صحیح ہے؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تأمرون بالمعروف، جب آپ اچھے کام کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر خود بخود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن آٹومیٹک ہے، ایک کام کرو گے دوسرا خود ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم، بس آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لازیدنکم، اللہ جو کہہ رہا ہے میں اپنی نعمتوں میں زیادتی اضافہ کر دوں گا، وہ اللہ کرے گا۔ پورا قرآن آٹومیٹک ہے، 2 کام میں سے ایک کرنے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ نے ماضی کا ڈپریشن ختم کر دینا ہے، لوگوں کو معاف کر کے اپنا حال لمحہ موجود ایماندارانہ، مستقبل خود بخود اچھا ہو جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ الکیمی جیسے سائنٹسٹ اور دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر نے اس بات کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پورے ورلڈ میں اس کا فلسفہ بکتا ہے، کروڑوں میں بکتا ہے، $2000 کی کلاس ہوتی 40 منٹ کی، ٹھیک ہے؟ عمل کر لیجئے گا، عمل کر لیجئے گا، عمل کر لیجئے گا، زندگی اچھی کیجئے، بہت سارے 90% مسائل سے نکل جائیے، اللہ زندگی آپ کی بھی اچھی کرے گا، بچوں کی بھی، مستقبل بھی، آپ کی وجہ سے ملک بھی اچھا ہوگا، گھرانہ بھی اچھا ہوگا، شہر بھی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔